السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج کا ٹاپک ہے عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے پاس ہو کے وہ بولی کہ صاحب چلو گے؟ میں نے کہا کہ کتنے پیسے لوگی؟ تو کہنے لگی کہ آپ کتنے دو گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر جب دیکھا تو وہ ایک شریف گھرانے کی لگتی تھی۔ وہ بے بس سی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ آؤ، تو اس نے کہا کہ کتنے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی اور پھر کہنے لگی کہ آپ مجھے سرگر سے کوئی اذیت تو نہیں دو گے؟ میں مسکرایا اور کہا کہ نہیں۔ اور پھر اس نے تھوڑی دیر وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے پوچھا کہ مجھے پہ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ چاہے تم 500 کم ہی دے دینا، لیکن مجھ پہ کوئی ظلم نہ کرنا۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی اور اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ تو میں اس کو وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا، ایک ہوٹل پہ رکا، جہاں کہ وہ ہوٹل والا مجھے پہلے سے جانتا تھا۔ تو اس نے میں نے اسے کہا کہ مجھے کھانا دو، اس نے کھانا پیک کر کے دیا اور میں سیدھا اپنے آفس کے لیے چل پڑا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور میں نے کہا کہ جاؤ ہاتھ دھو لو۔ اس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، آپ اپنا کام کر لو، میں نے واپس بھی جانا ہے۔ میں نے پیار سے کہا کہ ڈرو نہیں، جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ اور کھانا کھا لو۔ اور وہ ہاتھ دھونے چلی گئی اور جب سامنے ٹیبل پہ میں نے اسے کہا کہ یہاں سامنے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ اور وہ کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا بچا تو اس نے کہا، نہایت معصومیت انداز میں کہا کہ صاحب یہ بچا ہوا کھانا میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں مسکرایا اور میں نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ پریشان سی ہو گئی، اپنا برقع اتارنے لگی اور اس نے کہا کہ جلدی سے اپنا کام کر لے، مجھے واپس چھوڑا ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ میں نے کہا کہ رک جاؤ، یہاں میرے پاس آ کے بیٹھو۔ تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اپنا جسم کیوں بیچ رہی ہو، بس اتنا کہوں گا کہ کیا تم یہ چھوڑ سکتی ہو؟ تو وہ میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آپ پاگل لگ رہے ہو۔ ہاں، میں نے کہا ہاں میں پاگل، مجھے سب پاگل ہی سمجھتے ہیں، میں پاگل ہی ہوں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے پرس میں سے 10,000 نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ پیسے میں نہیں لوں گی، آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے چہرے سے جو ہے تو وہ صاف تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں تو وہ درد سے پھٹے جا رہی ہیں۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ تم محفوظ ہو، میرا نام یہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس نے کہا کہ صاحب میری 3 بیٹیاں ہیں، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے سسرال والوں نے مجھے وہاں گھر سے نکال دیا۔ تو میں اپنے ماموں کے گھر گئی، جب وہاں پہ پہنچی تو میں اپنی ممانی کے پاس رہتی تھی۔ وہاں ممانی کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ جب میں نے ممانی کو بتایا تو انہوں نے مجھے بدچلن ثابت کر کے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ میں اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر دور کے رشتہ دار تھے وہاں پہ میری ایک بوڑھے سے شادی کروا دی گئی، اس کی بھی اولاد جوان تھی، وہ بھی میرے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے۔ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، پھر انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میں در بدر اپنی بیٹیوں کو لے کر گھوم رہی ہوں۔ میں ان کو ایک دن میں کھڑی تھی تو ایک صاحبہ اس نے کہا کہ چلو گی؟
تو میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی. دیکھیں کہ کتنے ظلم اس پہ ہوئے کہ میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ 1 گھنٹے کا 5,000 دوں گا. تو میں راضی ہوگی اور میں نے اپنے کمرے میں کرائے پہ جو لیا ہوا تھا تو اس پہ اپنی بچیوں کو چھوڑا اور اس کے ساتھ چلی گئی. تو بس اس دن سے میں یہ کام کر رہی ہوں اپنی بچیوں کا پیٹ پالنے کے لیے. تو ہر روز میں اپنا جسم بیچتی ہوں اور کرائے کا گھر لیا ہے اور ان کو اکیلا چھوڑ کے آتی ہوں. دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں لیکن پھر خیال آتا ہے بیٹیوں کا کیا ہوگا.